أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 22 کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح سے مکمل ہو۔ آپ احباب کے علم میں ہے کہ ازواج مطہرات کا تعارفی سلسلہ چل رہا ہے، اور کل کے درس کے اندر جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ زوجہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا مختصر تعارف ہوا۔ آج کی اس نشست کے اندر ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ اور ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ یہ خزیمہ بن حارث بن عبداللہ بن عمر بن عبد مناف کی بیٹی ہیں۔ خاندان قریش سے ان کا تعلق ہے۔ نہایت رحم دل، جود و سخا کی حامل تھیں۔ فقراء و مساکین کو نہایت فیاضی سے کھانا کھلایا کرتی تھیں، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا زمانہ جاہلیت میں ہی ام المساکین کے لقب سے مشہور تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے سیدنا عبداللہ بن جہش کے نکاح میں تھیں۔ سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ 3 ہجری میں غزوہ احد میں شریک ہوئے اور شہادت کے رتبہ پہ فائز ہوئے۔ امام طبرانی کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت حارث سے نکاح فرمایا، جبکہ وہ اس سے پہلے حسین یا طفیل ابن حارث کے نکاح میں تھیں، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ اور پھر یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انتقال کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ نے رمضان کے مہینہ میں ہجرت سے 31 ماہ بعد ان کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل کیا، اور یہ کم و بیش 8 سال حریم نبوت میں رہیں، اور ربیع الاخر کے آخری ایام میں ہجرت سے 39 ماہ بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ حضور علیہ السلام کے عقد میں رہنے کی مدت بعض روایات میں 2 ماہ ہے،
بعض روایات میں 3 ماہ اور بعض روایات میں 8 ماہ لکھی ہوئی ہے، لیکن اس بات پر تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ ان کی وفات ربیع الاخر کے مہینے کی آخری تاریخوں میں ہجرت سے 39 ماہ بعد ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا عفوان شباب میں 30 سال کی عمر میں انتقال فرما گئی تھیں۔ چونکہ یہ حریم نبوت میں بہت ہی کم عرصہ رہیں، جس کی وجہ سے ان کے عام حالات زندگی کتابوں کے اندر تفصیل سے نہیں ملتے، تو یہ مختصر سا ان کا تعارف تھا۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ سیدہ ام سلمہ کا نام ہندہ ہے، کنیت ان کی ام سلمہ ہے، اور ان کے والد ابی امیہ سہیل بن مغیرہ بن عبداللہ اور ان کی والدہ عاتقہ بنت عامر بن ربیعہ بن مالک۔ یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں عاتقہ بنت عبد المطلب۔ تو بعض لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہوئی اور مغالطہ لگا کہ یہ شاید حضرت ام سلمہ آپ کی پھوپھی ذات بہن ہیں، آپ کی پھوپھی عاتقہ کی بیٹی ہیں یہ، لیکن یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ عاتقہ بن عامر یعنی عاتقہ کے والد عامر ہیں، یہ اور عاتقہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نہیں ہے یہ۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہیں عاتقہ بنت عبد المطلب، یہ حضرت ام سلمہ جن کی بیٹی ہیں، یعنی آپ کی والدہ جو عاتقہ ہیں، یہ ان کے خامد کے نکاح میں رہ چکی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی، لیکن یہ ام سلمہ کی والدہ نہیں ہیں، ام سلمہ کی والدہ عاتقہ اور ہیں۔ بہرحال سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد ابو امیہ مکہ کے جو مشہور مخیر اور فیاض انسان تھے، اور یہ مشہور تھا کہ سفر میں جاتے تو تقریباً سارے قافلے کی کفالت یہ خود کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کا لقب تھا زاد الراکب۔ تو انہوں نے اپنے والد کی نگرانی میں پرورش پائی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اور نسبتیں بھی ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا جو پس منظر ہے زندگی کا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سیدہ کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نکاح ہوا وہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، عبداللہ بن عبد الاسد، اور ان کی کنیت تھی ابو سلمہ۔ ابو سلمہ کے نام سے، اپنے بیٹے کے نام سے، کنیت کے نام سے یہ مشہور تھے۔ یہ سیدہ کے یعنی ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ کے چچا زاد بھائی تھے، عبداللہ بن عبد الاسد، اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کی رشتہ داری تھی، اور ام سلمہ کے ساتھ بھی ان کی رشتہ داری تھی۔ تو ام المؤمنین پہلے ان کے نکاح میں تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، تو ابتدائی ایام میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، اور دونوں میاں بیوی ابتدائی طور پہ یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حبشہ میں جو لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں ان میں پہلا جوڑا یہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی،
اور پھر جب واپس آئے مکہ کے اندر تو حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ جب مدینہ میں ہجرت ہوئی تو اس میں بھی بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلی ہجرت انہی دونوں میاں بیوی نے کی، یعنی حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ۔ نام ان کا حضرت ام سلمہ کا ہندہ ہے اور حضرت ابو سلمہ کا عبداللہ ہے، لیکن بڑا بیٹا تھا ان کا جس کا نام سلمہ تھا، تو اس کی وجہ سے کنیت ان کی ابو سلمہ اور ام سلمہ ہے۔ مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد حضرت ابو سلمہ غزوہ احد کے اندر سن 2 ہجری میں شریک ہوئے، اس کے بعد غزوہ بدر کے اندر 2 ہجری میں شریک ہوئے، پھر 3 ہجری میں غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے، پھر 4 ہجری میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا ایک دستہ، ایک سریہ بنو اسد کی سرگوبی کے لیے بھیجا، تو اس کا سربراہ جناب ابو سلمہ کو بنایا گیا اور انہیں علم دے کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ تو بعض روایات کے مطابق غزوہ بدر میں اور بعض روایات کے مطابق غزوہ احد میں ان کے بازو پہ ایک زخم لگا جو ظاہری طور پہ تو ختم ہو گیا، لیکن اندرون خانہ وہ زخم باقی رہا، اور پھر جب یہ سن 4 ہجری میں بنو اسد کی طرف گئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، تو یہ دوبارہ وہ زخم بازو والا تازہ ہوا اور پھر اسی کی مرض کے اندر یہ وفات پا گئے، شہید ہوئے۔ تو ان کی وفات کے بعد سن 4 ہجری میں آخری ایام میں ان کی وفات ہوئی، اور عدت کی تکمیل کے بعد سن 5 ہجری میں پہلا پیغام نکاح جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے ہاں گیا، لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد دوسرا پیغام نکاح جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گیا، لیکن اسے بھی انہوں نے قبول نہ کیا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر کے گئے تھے، تو انہوں نے بعض شرائط کی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا، اور جب وہ شرائط جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان شرائط کو قبول کرتے ہوئے ان کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ تو ان کی اولاد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہ ہوئی، لیکن پہلے خامد حضرت ابو سلمہ یعنی حضرت عبداللہ جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، یعنی دودھ شریک بھائی تھے، ان سے ان کی 4 اولادیں ہوئیں۔ سب سے بڑا بیٹا جس کا نام سلمہ ہے، اور ان سے چھوٹا ان کا نام عمر ہے، اور ان سے چھوٹی بیٹی ان کا نام ردا ہے، اور اس سے چھوٹی بیٹی جو سب سے چھوٹی اولاد ہے ان کی وہ حضرت زینب ہے۔ یہ 4 اولادیں ہیں ان کی، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت فضائل و کمالات کی مالک تھیں۔ علمی حیثیت کے لحاظ سے اگرچہ تمام ازواج مطہرات بلند مرتبہ پر تھیں، پھر بھی سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ کا ان میں کوئی جواب نہ تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علم کا بحر ذخار ہونے کے باوجود ان کے دریائے فیض سے مستغنی نہ تھے۔ تابعین کا ایک بہت بڑا گروہ ان کے آستانہ علم و فضل کا گدا تھا، یعنی وہ ہر وقت تابعین کا رش لگا رہتا تھا، ان سے مسائل پوچھنے اور سیکھنے میں قطاریں لگی رہتی تھیں۔ قرآن حکیم کی نہایت اچھی قاریاں تھیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز اور لہجہ میں پڑھتی تھیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ حضور کس طرح قرات کرتے تھے، تو سیدہ نے فرمایا ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے اور پھر خود اسی طرح پڑھ کر کے بتلایا۔ حدیث شریف میں آپ کا ایک خاص مقام تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا ان کا اس فن میں اور کوئی حریف نہ تھا، اور ان سے کم و بیش 387 روایات مروی ہیں۔ اس وجہ سے یہ محدثین صحابہ کے تیسرے طبقے میں شمار ہوتی تھیں۔ حدیث کی سماعت کا بڑا ان کو شوق تھا، اور آپ سے جن لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا
ان کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، جن میں سے چند نام میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جن میں سے پہلے نمبر پہ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ہند بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، زینب یہ آپ کی اپنی بیٹی، انہوں نے ان سے علم حدیث کا سبق لیا اور پڑھا، مصعب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح عبداللہ بن رافع، نافع رضی اللہ تعالی عنہ، شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح خیرہ یہ والدہ ہیں حضرت حسن بصری کی، انہوں نے بھی ان سے علم حاصل کیا ہے، اور اسی طرح سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ، سلیمان بن یسار، اور ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حمید، ابو سلمہ، سعید بن مسیب، ابو وائل، اور صفیہ بنت محسن، شعبی، عبد الرحمن بن حارث بن حشام، اکرمہ، ابو بکر بن عبد الرحمن، عثمان بن عبداللہ، اور اسی طرح عروہ بن زبیر اور کریم مولا ابن عباس، یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، اور بھی بڑی طویل فہرست ہے ان کے شاگردوں کی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ حدیث کے علاوہ فقہ میں بھی ایک خاص مقام انہیں حاصل تھا، چنانچہ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ صاحب العقل البالغ والرأی الصائب، یعنی وہ کامل العقل اور صاحب الرائے عورت تھی۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فتاوی جات کو اگر جمع کیا جائے تو ایک مستقل رسالہ تیار ہو سکتا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں کچھ روایات نقل کی ہیں جن سے آپ کی علمی اور فقہی ثقافت کا پتہ چلتا ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ ام سلمہ صرف قرآن و سنت اور فقہ میں کامل دسترس ہی نہیں رکھتی تھی، بلکہ علم اسرار سے بھی کافی آشنائی تھی۔ یہ وہ علم تھا جس کے سیدنا حذیفہ خصوصی طور پہ عالم تھے، اسی وجہ سے انہیں صاحب السر کہا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کے پاس تشریف لے لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا تھا کہ بعض صحابی ایسے ہیں جن کو نہ میں اپنے انتقال کے بعد دیکھوں گا اور نہ وہ مجھے دیکھیں گے، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے بعض صحابہ ایسے ہیں، بعض صحابی ایسے ہیں جن کو میں اپنے انتقال کے بعد نہیں دیکھوں گا اور نہ وہ مجھے دیکھیں گے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے جب سیدہ کے منہ سے یہ ارشاد نبوت سنا تو گھبرا کر فوری طور پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ سیدنا عمر فاروق کے سامنے یہ حدیث بیان کی تو سیدنا عمر کا زہد و اتقاء اور تقوی و خشیت الہی انتہا تک پہنچی ہوئی تھی، فوری طور پر اٹھے اور سیدھے سیدہ ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، خدا کی قسم سچ سچ بتانا، کیا میں بھی ان میں شامل تو نہیں؟ سیدنا ام سلمہ نے کہا، نہیں عمر، تم ان میں شامل نہیں ہو، لیکن تمہارے علاوہ میں کسی کو مستثنا نہیں کروں گی۔ یعنی اب آپ کے بعد کوئی آ کر کے پوچھے میرے سے کہ باری باری ایک ایک اپنا اپنا پوچھنا شروع کر دے تو ایسی بات میں بالکل نہیں کروں گی، بس ایک آپ کو میں نے جواب دے دیا، اب آپ کے بعد اور کوئی میرے سے سوال کرنے کے لیے یہاں نہ آئے۔ تو یہ ان کا ایک علمی مقام تھا۔ اور پھر آیت تطہیر جو میں نے آپ کے سامنے اپنے اس موضوع اور گفتگو کے ابتدا میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وہ آیت کریمہ آیت تطہیر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نازل ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کالا کمبل اڑھایا اور فرمایا، اے اللہ، میں اور میرے اہل بیت تیری پناہ میں ہیں اور انہیں جہنم سے محفوظ فرما۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں بھی اس دعا میں شریک ہوں؟ فرمایا، ہاں آپ بھی اس میں شریک ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، عمرو بن شعیب فرماتے ہیں
کہ میں نے زینب بنت ابی سلمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے یہ بیان فرمایا، یہ زینب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ کے گھر پر تھے۔ آپ نے سیدنا حسن کو ایک ران پر اور سیدنا حسین کو دوسری ران پر اور سیدہ فاطمہ کو اپنی آغوش میں بٹھایا اور فرمایا کہ اے گھر والو، تم پر اللہ کی خاص رحمت اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، بے شک اللہ لائق تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ میں اور میری والدہ ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی، سیدہ ام سلمہ رو پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کس وجہ سے رو رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے انہیں مخصوص کر دیا اور مجھے اور میری بیٹی کو چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اور تیری بیٹی دونوں اہل بیت میں سے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تو اور تیری بیٹی دونوں اہل بیت میں سے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل بیت میں شامل ہیں، پہلے ازواج ہیں پھر اولاد ہے۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی اختلافات ہیں، فروعی معاملات ہیں اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں، کہ وہ صرف اور صرف جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کی چادر میں لیا انہیں اہل بیت سمجھتے ہیں، جبکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت میں صرف آپ کی اولاد ہی نہیں، یا صرف وہ مخصوص شخصیات نہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں لیا، بلکہ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و اولاد تمام کے تمام شامل ہیں۔ اب یہاں آپ اس حدیث مبارکہ کے اندر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سیدہ ام سلمہ کو ہی نہیں بلکہ آپ کی بیٹی زینب کو بھی اہل بیت میں داخل فرمایا اور بتایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیدہ زینب کی بیٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں بلکہ سیدہ کی پہلے خامن سے یہ اولاد ہیں، اگر وہ اہل بیت میں شامل ہو سکتی ہیں تو پھر آپ کی دوسری ازواج اور آپ کی دوسری اولاد کیوں نہیں اس میں شامل ہو سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج، آپ کی ساری اولاد اہل بیت میں داخل ہے۔ اب اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اسی کی بنیاد کے اوپر عقائد و نظریات قائم کرنے کی اور پھر عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔